قرآن کریم میں سارے علوم بند ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں قرآن کریم نے ان مضامین پر گفتگو کی ہے کہ جن مضامین اور حقائق کو انسان اپنی عقل اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، قرآن کریم میں ان حقائق کو بیان کیا ہے۔ رشتوں کے تقدس کو عقل سمجھ نہیں سکتی تھی کہ بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں، ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں، بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں، تو قرآن کریم نے تمام وہ رشتے ذکر کر دیے کہ جن رشتوں کے اندر نکاح کی اجازت نہیں تھی۔ تقریباً 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، والمحصنات کہہ کے قرآن کریم میں ان رشتوں کو ذکر کیا، تو جو کہ رشتے تمہارے لیے حلال تھے، جو رشتے تمہارے لیے حرام تھے، تو گویا کہ 14 رشتے ذکر کر دیے کہ یہ 14 رشتے تم پر حرام، ماں تم پر حرام، بہن تم پر حرام، بیٹی تم پر حرام، بھانجی تم پر حرام، بھتیجی تم پر حرام، پھوپھی تم پر حرام، خالہ تم پر حرام، باپ کی بیوی تم پر حرام۔ تو یہ سارے سلسلے 14 رشتے قرآن نے ذکر کیے۔ ظاہر ہے کہ عقل کے ذریعے سے چونکہ اس سوال کا جواب انسان حاصل نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے نور کے ذریعے سے اس کا جواب دے دیا۔ خنزیر کے گوشت میں اور گائے کے گوشت میں انسان اپنی عقل سے فرق نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خنزیر کے گوشت کا حکم بتا دیا کہ یہ تم پر حرام کر دیا گیا، خنزیر کو نجس العین قرار دے دیا گیا۔ تو عقل کے ذریعے سے جن سوالوں کا جواب انسان کو معلوم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں وحی کے نور کے ذریعے سے اس کا جواب دے دیا۔ تو گویا کہ دین اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے بھی 2 ہی روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک عقل کی روشنی اور دوسری وحی کی روشنی۔ اب یہ دونوں روشنیاں مکمل ہوتی ہیں تو انسان اپنے اللہ کو پا لیتا اور منزل پر پہنچ جاتا ہے۔